راہ دل۔ حورین جیسے ہی نیلم کے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا عالیہ بھی وہیں موجود تھی اور نیلم رو رہی تھی۔ کیا ہوا نیلم، رو کیوں رہی ہو تم؟ میری شادی کی سینڈل بہت چھوٹی ہے، میرے پیروں میں نہیں آ رہی اور رات کو میں نے اسے پہننا ہے، یار میں کیا کروں گی؟ وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ تو نیلم، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم دونوں چلتے ہیں اور اس کو چینج کروا کر آتے ہیں۔ کیوں آنٹی، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ حورین نے شگفتہ سے آگاہی چاہی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر خالہ سینڈل تو ہم نے ساتھ جا کر ہی لی تھی، پھر یہ چھوٹی کیسے آ گئی؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، لے کر تو تم لوگ ہی آئے تھے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دکاندار نے غلطی سے چھوٹی دے دی ہوگی۔ اب زیادہ دیر مت کرو، تم دونوں جلدی سے جاؤ، پھر جلدی آؤ، بیوٹی پارلر بھی جانا ہے۔ اچھا چلتے ہیں نیلم۔ نیلم نے اپنی بڑی سی چادر اوڑھی اور اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا چہرہ شادی کے دن کسی کے سامنے آئے۔ حورین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دونوں چل ہی رہے تھے کہ نیلم کا فون بجا۔ السلام علیکم، کیسے ہو تم؟ یار دیکھو، پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہو، میں تمہیں بتا نہیں پائی تھی میری شادی ہو رہی ہے۔ ویسے بھی اب تو سب طے ہو گیا ہے، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج شادی ہے میری، اب جو جیسا ہے ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ نیلم، تم نے بہت غلط کیا ہے، اور آخر میں تمہارے بچپن کا دوست، ہم دونوں اسکول کالج ساتھ میں پڑھتے ہیں، پھر ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ اور خوشی میں ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم دیکھ لینا، تم ایسے شادی نہیں کر سکتی۔ نیلم نے کہا، دیکھو ابھی میں لیٹ ہو رہی ہوں، ایک کام سے میں باہر جا رہی ہوں، آج میری بارات ہے، میں تمہیں بعد میں کال کروں گی، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کون تھا نیلم؟ نہیں کوئی نہیں، بس ایسے ہی میرا ایک دوست تھا۔ اچھا نیلم۔ نیلم کی بات سنتے ہی حورین کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس نے سوچا، واہ کیا بات ہے، آج تو قسمت بھی ساتھ دے رہی ہے، پہلے اس کی سینڈل اور اب اس کا دوست۔ واہ، مجھے راہ مل رہی ہے، اب کوئی بھی میری منزل میں دیوار نہیں بنے گا۔ حورین، ویسے تمہارا بہت شکریہ، میری وجہ سے تم اتنی تکلیف اٹھا رہی ہو۔ کیا؟ حورین ایک دم سے چونک کر بولی۔ کیا نیلم؟ اچھا تکلیف نہیں، تکلیف کی کیا بات ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ تم نے میری کتنی مدد کی ہے، میرا کام آسان کر دیا۔ اس کی بات پر نیلم ٹھٹکی۔ کیسی مدد حورین؟ یہی کہ مجھے بھی کچھ چیزیں لینی تھیں، میں بھی لے لوں گی، اور تمہاری سینڈل بھی چینج کروا لیں گے۔ او اچھا، اب نیلم اطمینان سے بولی۔ باقی راستے بھر وہ دونوں چپ رہیں، سوائے چند باتوں کے جن میں کئی راز تھے۔ مال سے باہر نکل کر نیلم بہت خوش تھی، کیونکہ اسے اپنے سائز کی سینڈل مل گئی تھی۔ نیلم گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حورین نے کہا، نیلم میں ابھی آتی ہوں، مجھے یاد آیا کہ میں اپنا ایک شاپنگ بیگ اندر ہی چھوڑ آئی ہوں، میں لے کر آئی، تم یہی رہنا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال سے۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی۔ نیلم نے چاروں طرف دیکھا، دوپہر کے ٹائم اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور چیک کرنے لگی۔ اچانک ہی ایک کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی اس کے عین سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے 3 آدمی نکلے جنہوں نے کالے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا فون چھینا اور گاڑی کی کھڑکی سے حورین کی گاڑی میں پھینک دیا اور تیزی سے آگے بڑھ کے نیلم کو کھینچ کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔
نیلم مدد کے لیے زور زور سے حورین حورین میری مدد کرو، کوئی ہیلپ ہیلپ چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی پکار سنتا، وہ تیزی سے گاڑی چلا کر اسے وہاں سے لے کر نکل گئے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ شگفتہ نے کھولا۔ کیا ہوا بیٹا، سینڈل چینج ہو گئی؟ اور نیلم کہاں ہے؟ وہ بالکل چپ کھڑی تھی، مانو جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کیا ہوا حورین، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کہاں ہے نیلم؟ باہر گاڑی میں بیٹھی ہے کیا؟ اندر کیوں نہیں آ رہی؟ بولتے ہوئے شگفتہ نے باہر آ کر گاڑی میں بھی دیکھا، مگر وہاں بھی نہیں تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کہاں ہے نیلم؟ بتاؤ مجھے، بولو کچھ۔ آنٹی وہ نیلم، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ نیلم، آپ اندر چلیں اور بیٹھے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ نیلم کہاں گئی؟ بولو۔ حورین چپ کیوں کھڑی ہو؟ وہ آنٹی، نیلم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ غضب خدا کا، یہ لڑکی کیا بول رہی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو حورین؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے حورین کو کہا۔ آنٹی میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی شگفتہ بے ہوش ہو گئی۔ عالیہ اور حورین اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتے رہے۔ عالیہ نے ان کو فون کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب وہاں موجود تھے۔ ایان نے ان سے پوچھا، بتاؤ حورین، کہاں ہے نیلم؟ نہیں ایان، مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ایان کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ہوش میں ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ کیا تمہارے سامنے ایسا ہوا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ایان، میں نے اس کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی اور وہ اس کی شادی پر ناراض تھا، اور وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی مانو جیسے اس کا بوائے فرینڈ ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اور شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں ابھی اس کو کال کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ پٹکتے ہوئے غصے سے گھر سے باہر نکلا۔ حورین چپ ہو جاؤ، ابھی بھی تم یہی بول رہی ہو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے؟ کچھ بھی تو نہیں، بس ایک فون کال پر ہی تمہیں سب پتہ چل گیا ہے۔ بہت سمجھدار سمجھتی ہو تم خود کو، جب تمہیں کوئی احساس ذمہ داری تھا ہی نہیں تو تم نیلم کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہی کیوں تھی؟ حورین اب بھی رو رہی تھی۔ بس ایان، مجھے پتا ہے کہ تم ابھی پریشان ہو، غصے میں ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری بہن پر الزام لگاؤ۔ اس میں کیا قصور؟ اسے جو سمجھ آیا اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، اسے بھی نہیں پتا کہ کیا سمجھنا ہے اور کیا نہیں۔ تم بس اب یہ سب چھوڑو۔ اب ایان تھوڑے نرم لہجے میں بولا، خالہ کیسی ہیں؟ ہاں بیٹا، شگفتہ کو میں نے نیند کی گولیاں کھلا کے سلا دیا ہے، کچھ دیر ذرا آرام کر لے گی۔
हुरैन अब चुप बैठी थी। आलिया, बाकी सब भी खामोश थे। शादी के घर में मानो जैसे मातम ही छा गया हो। पूरा घर खूबसूरत लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। खामोशी में अचानक ही अयान ने हुरैन को मुखातिब किया। हुरैन, तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे भी वहाँ लेकर जाओ, हो सकता है कि नीलम वहीं कहीं हो। हाँ, अच्छा चलो चलते हैं, उसने कुछ सोचते हुए कहा। अयान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहाँ पहुँचते ही हुरैन ने कहा, यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की थी और फिर यहाँ मैं खड़ी थी, फिर नीलम को यहीं छोड़कर मैं दोबारा अंदर गई थी। ये कहते ही वो रोने लगी। सब मेरी गलती है, मुझे उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। तुम सही कह रहे थे। नहीं हुरैन, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम चुप हो जाओ। ये सुनते ही वो हुरैन और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अयान बामुश्किल ज़ब्त करते हुए बोला, देखो हुरैन, मेरा वैसे भी दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। हुरैन एकदम से चुप हो गई। अभी वो चुप ही हुई थी कि अयान का फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? कुछ पता चला? नहीं बेटा, तुम जल्दी घर आओ, तुम्हारी खाला ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो दोनों जैसे घर पहुंचते हैं सीधा कमरे में गए। शगुफ्ता ज़ोर ज़ोर से नीलम नीलम चिल्लाते हुए रो रही थी। अंदर जाते ही अयान ने शगुफ्ता को गले लगा लिया। खाला, खाला क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, हमारी नीलम को आ जाएगी। नहीं अयान, मेरी बच्ची को ले आओ। कहाँ है मेरी नीलम? तुम बताओ, तुम लेकर गई थी? शगुफ्ता हुरैन को झंझोड़ते हुए बोली, बताओ कहाँ है? शगुफ्ता संभालो खुद को, ये लो पानी पियो। शादिया शगुफ्ता को तसल्ली देते हुए बोली, नहीं, मेरी बच्ची को ला दो, मैं कुछ नहीं पीऊँगी। अपने पास रखो अपना पानी, बस मुझे मेरी बच्ची ला दो। शगुफ्ता ऐसा मत कहो, नीलम मेरी भी बच्ची है, मुझे भी उससे उतना ही प्यार है, उतना ही तुम्हें जितना तुम्हें। मैं भी उसके लिए उतनी ही फ़िक्रमंद हूँ, मगर सब्र तो करो, नीलम को ढूंढ लेंगे। इतनी परेशान मत हो कि तुम्हारी ही तबीयत बिगड़ जाए। नहीं शाजिया बाजी, प्लीज़ मुझे मेरी बच्ची ला दें। अयान, अयान बेटा, प्लीज़ तुम ले आओ मेरी नीलम को। देखो, तुम तो उसे ढूंढ लोगे। मुझे लगता है अयान कि अब हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। हमज़ा ने सबकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ ठीक कह रहे हो हमज़ा। खाला, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, हम नीलम को ज़रूर ढूंढ लेंगे। गाड़ी अयान ड्राइव कर रहा था और गाड़ी की रफ्तार स्पीड मीटर की आखिरी कोने पर थी। उस वक्त अगर रोड साफ न होता तो वो ना जाने कितनी ही गाड़ियों को मार चुका होता। उसके चेहरे पर परेशानी थी। पास में बैठा हमज़ा अयान को तसल्ली देते हुए बोला, क्या हो गया है अयान? तुम्हें गाड़ी तो सही से ड्राइव करो, थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करो। सब पहले ही बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो दोनों इंस्पेक्टर को सारा वाक़या बयान कर चुके थे। अच्छा, तो ये बात है। वैसे आप लोगों ने सही से देखा तो है ना? किसी सहेली के घर तो नहीं चली गई? नहीं, हम सब जगह ढूंढ चुके हैं, उन्होंने कहा। अच्छा। 2 मिनट की खामोशी और सारा वाक़या दोबारा पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर साहब बोले, वैसे मुझे लगता है कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। ये क्या कह रहे हैं? अयान ने ज़ोर से अपना हाथ गुस्से से टेबल पर मारा। अयान कूल डाउन, देखो ज़रा आराम से बात करो। हमज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ जी, आराम से ही बात करें, इंस्पेक्टर साहब तल्ख लहजे में बोले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें लड़की के बजाय आप पर ध्यान देना पड़े। जी इंस्पेक्टर साहब, हम समझते हैं। दरअसल ये बहुत ज़्यादा परेशान है ना, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रहा है। माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ आप जल्दी से ढूंढना शुरू कर देना। हाँ ठीक है, आप लोग बेफिक्र होके जाएं, हम सही तरीके से तलाश शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई ख़बर आएगी तो हम आपको फ़ौरन बताएंगे। अयान मुंह बनाता हुआ गुस्से से खड़ा हुआ और बाहर चल दिया। हमज़ा अयान के पीछे पीछे जाने लगा तो इंस्पेक्टर ने उसे आवाज़ दी, बात सुनो, हम पूरी कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर वो किसी के साथ भाग गई। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ा और एक कड़वी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया। हमज़ा ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए अयान को मशवरा दिया,
کہ کیوں نہ تم اس کو فون کر کے پتہ کرو جس سے نیلم بات کر رہی تھی، ہو سکتا ہے کچھ معلوم ہو جائے۔ ایان نے حمزہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ نہیں یار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھاگ گئی ہے، میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں گئی ہے، یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کچھ ارجنٹ ہو گیا ہو، اس لیے بول رہا ہوں۔ ایان نے کال ملائی۔ دوسری طرف سے نمبر بن جا رہا تھا۔ گھر جاتے ہی وہ سیدھا کمرے میں گیا جہاں سب موجود تھے۔ کیا ہوا ایان بیٹا، کچھ پتہ چلا؟ امی، پولیس میں کمپلین کروا دی ہے، وہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ذرا میرے ساتھ کمرے میں آئیں۔ ایان نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ بیٹا، دراصل مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے، مہمان بھی آ گئے ہیں اور سب پوچھ بھی رہے ہیں، اور کل حمزہ نے جانا بھی ہے۔ ایان نے لمبی سانس لیتے ہوئے بولا۔ خالہ کہاں ہے؟ بیٹا، میں نے اسے دوائی دے کر سلا دیا ہے۔ امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عالیہ کا نکاح آج ہی ہوگا اور آج ہی رخصت ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن بیٹا اس حالات میں عالیہ کا نکاح کیسے؟ امی، جو میں کہہ رہا ہوں پلیز وہ کریں، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک دم سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ لیکن ہم لوگوں سے تمہارے اور نیلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ تو پوچھیں گے۔ امی، آپ کوئی بھی بہانہ بنا دیجیے گا کہ ماموں کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی تو نیلم کو بہت یاد کرتے تھے، وہ ماموں کے پاس لاہور چلی گئی ہے اور اس وجہ سے ہماری شادی تھوڑی آگے ہو گئی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، چلو پھر یہی صحیح رہے گا۔ اس کا نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے جو سارے ارمان تھے سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ ٹیبل پر سجے پھول اور موم بتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک فوزیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، یہ تمہارا ہی گھر ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں چلتی ہوں، حمزہ آتا ہی ہوگا۔ حمزہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا عالیہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی ہے۔ اس کے اداس چہرے پر بھی نور تھا۔ حورین نے عالیہ کو ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا۔ ہلکے سے کام میں بھی وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ہماری شادی ویسے نہیں ہوئی جس طرح پلان کی تھی، لیکن چونکہ اب ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سب کروں جس سے تم خوش رہو، اس لیے میں وہ تمام اہتمام بھی کیا ہے جو عام طور پر شادی پر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے خوبصورت ڈبیا نکالی اور اسے کھولا اور اس میں سے خوبصورت انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ عالیہ، میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں بھی۔ یہ کہتے ہی عالیہ ہلکا سا مسکرائی۔ فوزیہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ، تو ہی سب بہتر کرنے والا ہے۔ اچانک ہی پاس کی ٹیبل پر پڑا حورین کا فون بجنے لگا۔ حورین، حورین۔ فوزیہ نے حورین کو آواز لگائی مگر اس نے نہ سنا۔ کال کسی ان نون نمبر سے آ رہی تھی۔ فوزیہ نے فون اٹھایا تو فوراً ہی دوسری طرف سے آواز آئی، باقی کے 3 لاکھ کب دو گی؟ وہ کسی نوجوان لڑکے کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ فوزیہ کچھ بولتی، حورین نے جلدی سے آ کر فون فوزیہ سے چھین لیا۔ ارے بیٹا، آرام سے، دیکھو کس کی کال ہے۔ حورین نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کال کاٹ دی۔ وہ کہنے لگی، یہ کوئی رانگ کال ہوگی، کل سے تنگ کر رہی ہے، اور پلیز امی آئندہ میرا فون مت اٹھائیے گا۔ اس نے بے رخی سے کہا، بیٹا میں نے تو تمہیں آواز دی تھی، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ بس امی جو بھی ہو، آپ میرا فون نہیں اٹھایا کریں، اس نے بے رخی سے کہا۔ فوزیہ نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا، پھر بولی، چلو بیٹا اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں بیچارے ایان، شگفتہ، شازیہ اور باقی سب لوگ پر کیا گزر رہی ہوگی، پتہ نہیں لڑکی کہاں چلی گئی۔ یہ سنتے ہی حورین چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، شاید لائٹ بند تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ادھر ادھر ٹٹولنے کے بعد
اسے آخر مل ہی گیا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا مگر انتہائی پرکشش اور خوبصورت اور نفیس طریقے سے سجا ہوا بیڈ روم تھا، مگر وہاں چیزوں پر جمی دھول سے معلوم ہو رہا تھا کہ کئی عرصے سے وہاں کوئی مکین نہ ٹھہرا تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کھولو کھولو پلیز کھولو، وہ زور زور سے چلانے لگی۔ کھول دو پلیز، آج تو میری شادی ہے، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کھولو۔ وہ بہت زور زور سے دروازہ پیٹتی رہی۔ دروازہ بجاتے بجاتے اچانک وہ زمین پر بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک ہی کسی نے دروازہ کھولا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا لباس کچھ خاص نہ تھا پر چہرہ بارواب تھا۔ کیا ہوا لڑکی، شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ چپ کر کے بیٹھو، نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کون ہیں اور مجھے آپ لوگوں نے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آج میری شادی ہے، پلیز مجھے جانے دیں، میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں یہاں نہیں لائی، اور جو لایا ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ تم نے کب تک یہاں رہنا ہے، مگر مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ نیلم چلاتے ہوئے بولی۔ وہ تو مجھے پتہ نہیں لڑکی، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے، جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو شاید تمہیں آزادی مل جائے، مگر تم فکر نہ کرو، جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ مجھے تمہاری نگرانی کے لیے رکھا گیا ہے، اور ہاں، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اس پورے گھر میں آزادی کے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن اگر تم نے زیادہ تنگ کیا تھا تو تمہیں اس کمرے میں ہی محدود رہنا پڑے گا۔ اور بات سنو لڑکی، آزادی صرف گھر تک ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاتون سامنے کمرے میں چل دی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ پورے گھر میں مکڑی کے جالے اور دھول تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑی تھی اور اب چلتے چلتے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا اوپن کچن جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سامنے بڑی سی کھڑکی سے باہر کا لان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لان بہت ہی خوبصورت تھا، چاروں طرف رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں تھیں اور درخت بھی تھے۔ لان کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی مسلسل اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تم چاہو تو یہاں لان میں بھی ٹہل سکتی ہو۔ ایک دم سے وہ ڈر کر پلٹی تو اس نے دیکھا وہ خاتون پھر سے اس کے سامنے تھی۔ بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہاں بہت گارڈ ہیں، نہیں تو مجبوراً تمہیں کمرے میں ہی بند کرنا پڑے گا۔ ایک دم سے اس کی چپ ٹوٹی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ایان، کہاں ہو تم؟ مجھے لے جاؤ، یہاں سے میرا دم گھٹ جائے گا، پلیز مجھے جانے دو میرے ایان کے پاس۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔